سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال جل سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: كانت أنبياء بني إسرائيل تسوسهم كلما هلك نبي خلفه آخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حضرات گرامی قدر، واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج 1 ستمبر ہے، سن 2023 مطابق 14 صفر 1445 ہجری۔ آج سے کوئی 49 سال پہلے 7 ستمبر 1974 کو وطن عزیز ملک پاکستان کی پارلیمنٹ نے قوم کے منتخب نمائندوں نے متفقہ طور پر بغیر کسی اختلاف کے ایک ایسی بات آئین پاکستان میں درج کی جو بات 14 صدیوں سے قرآن کریم بھی کہہ رہا ہے، احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ امت مسلمہ کا بالخصوص حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کا بھی اس پر اتفاق تھا۔ عقل کا تقاضا بھی یہی تھا۔ گویا قرآن، سنت، اجماع اور قیاس چاروں دلائل جس مسئلے کے حق میں تھے، علماء امت کی، مسلمانوں کی، بالخصوص نوجوانوں کی
تاجروں، وکلاء اور تمام طبقات کی متفقہ کوشش، جد و جہد اور محنت رنگ لائی اور پورے ایوان نے، مملکت پاکستان نے اس کو طے کیا کہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ سب کہہ دیں بے شک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی کسی بھی طرح کا دعوی نبوت کرے گا تو وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ ختم نبوت کا منکر مسلمان، سارے بول دیں مسلمان، نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی سینکڑوں آیات، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینکڑوں احادیث مبارکہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا اجماع اور اتفاق، 14 صدیوں کی پوری امت مسلمہ کا اتفاق، عقلی اور نقلی تمام دلائل جس مسئلہ پر متفق تھے اور ہیں، الحمدللہ آئین پاکستان بھی اسی مسئلے کے ساتھ ہے۔ اب یہ بات شرعاً بھی، قانوناً بھی، آئین کے اعتبار سے بھی ہر طرح سے طے شدہ بات ہے کہ کسی بھی قادیانی کا، مرزائی کا، ختم نبوت کے منکر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے محترم دوستو، مرزا قادیانی ایک وہ فتنہ ہے بر صغیر کا جس فتنے نے ہر ایک کو متاثر کیا، ہر ایک کو متاثر کیا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس فتنے سے، بچو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ نہیں، ایسا فتنہ، ایسا ایک دنیا کے اندر لڑائی فساد کا ذریعہ کہ جو صرف ظالموں تک اس کا اثر نہیں رہے گا بلکہ اس کا اثر ہر ایک تک پہنچے گا، ہر ایک اس سے متاثر ہوگا، اور وہ فتنہ قادیانی فتنہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بننے کی بھی مخالفت کی تھی۔ جس وقت پاکستان بن رہا تھا اور عوام الناس سے یہ رائے لی جا رہی تھی کہ تم پاکستان کے حق میں ہو یا نہیں ہو، تو قادیانی پنجاب کا وہ واحد فتنہ، واحد جماعت تھی جس نے یہ ووٹ دیا کہ ہم پاکستان کے حق میں نہیں ہیں، پاکستان نہیں بننا چاہیے۔ اور پھر اسی فتنے نے کشمیر کا مسئلہ پیدا کیا، ہندوستان کے پنجاب قادیان سے کشمیر کو راستہ دیا، جو مسئلہ آج تک پاکستان کے لیے ایک انتہائی گمبھیر مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یہی قادیانی وہ لوگ ہیں جنہوں نے 6 ستمبر 1965 کی ہندوستان اور پاکستان کی جنگ میں ہندوستان کو نشاندہی کی کہ پاکستان کے کس کس علاقے پر حملے کیے جا سکتے۔ یہی وہ قادیانی گروہ ہے، یہی وہ اندر کے آستین کے سانپ ہیں جنہوں نے آج تک
پاکستان کے قانون کو تسلیم نہیں کیا۔ بانی پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کا جنازہ پڑا ہوا تھا، نماز جنازہ تیار تھی، صفیں بن چکی تھی۔ پاکستان کا سب سے پہلے پرچم لہرانے والے شیخ الاسلام، عظیم محدث و مفسر، آزادی تاریخ پاکستان کے ایک عظیم ہیرو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار تھے کہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ، سب سے پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی، وہ نماز جنازہ میں شریک نہیں تھا۔ سربراہ مملکت کا جنازہ اور مملکت کا وزیر خارجہ اس جنازے میں شریک نہیں۔ اور جب کسی صحافی نے اس سے پوچھا کہ جناب آپ سربراہ مملکت کا، بانی پاکستان کا، جناب قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھ رہے، کیوں جنازے میں شرکت نہیں کر رہے؟ تو اس نے کہا کہ جناب آپ مجھے ایک اسلامی ملک کا کافر وزیر خارجہ سمجھ لیں یا ایک کافر مملکت کا مسلمان وزیر خارجہ سمجھ لیں، یعنی اگر یہ مسلمان ہے تو میں کافر ہوں، اور اگر میں مسلمان ہوں تو یہ کافر ہے، اس لیے میں ان کی جنازے میں، نماز جنازہ میں شرکت نہیں کروں۔ اور نہیں پڑھا اس نے نماز جنازہ۔ یہ وہ قادیانی گروہ ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کو، پاکستان کے امن کو اور پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر دور کے اندر۔ بہرحال امت مسلمہ نے اس گروہ کا مقابلہ کیا۔ 22 مئی 1974 کو ملتان سے طلباء یونین کی ایک ٹرین چلتی ہے جنہوں نے پشاور جانا ہے، ملتان سے پشاور جانا ہے۔ اس طلباء یونین کا تازہ الیکشن ہوا تھا۔ اس الیکشن میں 2 جماعتیں سامنے آئی تھی۔ ایک جماعت طلباء کی وہ تھی جو قادیانیوں کی مخالف تھی، مرزائیوں کی مخالف تھی، ختم نبوت کے فدائی اور شدائی تھے، اور ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے تھے، جن کو دائیں بازو کے لوگ کہا جاتا تھا، مسلمان قدامت پسند کہا جاتا تھا۔ دوسری طرف ایک جماعت طلباء کی وہ سامنے آئی جو خود کو ترقی پسند کہتے تھے، جدت پسند کہتے تھے، ترقی پسند، ماڈرن، اور ان کا نعرہ یہ تھا کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور انہوں نے مرزائیوں کو بھی ساتھ لیا تھا، قادیانیوں کو بھی ساتھ لیا تھا۔ الیکشن کے اندر یہ نعرہ عام ہو گیا کہ مرزائی کے حمایتی کون ہے اور مرزائی کے مخالف کون ہے۔ ختم نبوت کے محافظین اور ختم نبوت کے منکرین کا گویا مقابلہ بن گیا۔ اللہ کی شان، پاکستان اور مسلمانوں نے پاکستان کی یہ حمیت اور غیرت تھی کہ انہوں نے منکرین ختم نبوت کو مسترد کیا اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے محافظین ختم نبوت کو کامیاب کیا۔ آپ بھی سارے مل کے کہہ دیں، تاجدار ختم نبوت۔ الیکشن جیت گئے ختم نبوت کے محافظین، طلباء یونین کے الیکشن تھے۔ اس کے بعد نوجوانوں نے پروگرام بنایا کہ 2-3 مہینے ہم نے بڑی محنت کی ہے، اب اللہ نے کامیابی دی تو ہم ذرا ٹھنڈے علاقوں کی سیر کر رہے ہیں، پشاور سے آگے سوات، مردان، ان علاقوں میں گھوم پھر آئے۔
اس کے لیے انہوں نے ٹرین کی بوگیاں منتخب کی۔ اس ٹرین کا روٹ جس کو چناب ایکسپریس کہتے ہیں، اس وقت یہ خانیوال سے شورکوٹ، شورکوٹ سے ٹوبہ گوجرا، ٹوبہ گوجرا سے فیصل آباد، اور فیصل آباد سے چک جمرہ، اور پھر چنیوٹ، اور پھر اس وقت کا ربوہ، ربوے سے ہوتی ہوئی آگے سرگودا، اور پھر وہاں سے لالا موسیٰ، اور لالا موسیٰ سے مین ٹریک پر پشاور جائے گا۔ یہ ٹرین جب سفر کرتے ہوئے چنیوٹ سے آگے سابقہ ربوہ موجودہ چناب نگر پہنچی تو قادیانیوں کی وہاں عادت تھی کہ جو بھی ٹرین چناب نگر آ کے رکا کرتی اس میں اپنا لٹریچر تقسیم کیا کرتی۔ مرزا قادیانی کی نبوت اور اس کے دلائل اور اس کی باتیں، بلکہ اس کی حفوات، بلکہ اس کی بکواسات، وہ جو لکھی ہوئی ہوتی تھی ان کو مسلمانوں کے سامنے رکھتے، مسلمانوں کو گویا گمراہ کرنے کی کوشش کرتے۔ ان نوجوانوں نے جب قادیانی لٹریچر دیکھا تو تازہ تازہ ختم نبوت کے الیکشن کو جیت کر آئے تھے، ختم نبوت کا اندر جذبہ موجود تھا۔ انہوں نے پوری اسٹیشن کے اوپر ان کو لٹریچر کو نہ صرف یہ کہ پھاڑا، ان کے منہ پہ مارا، بلکہ وہاں پہ نعرے لگائے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ پورا اسٹیشن ان نعروں سے گونجتا رہا۔ قادیانیوں کی تو ہوا نکل گئی کہ ہمارا شہر، ہمارا، وہ تو اس کو اپنی اسٹیٹ سمجھتے تھے، ربوہ تو ہماری جاگیر ہے، یہاں آ کر کوئی ہمارے خلاف نعرے لگا جائے، یہاں آ کے کوئی ہمارے خلاف جو ہے وہ ایسے باتیں کر جائے، تو قادیانیوں کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور عمل کرتے، اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کی ہم نے حمایت کی ہے، ہماری حمایت سے آپ جیتے ہیں، اب ہمارے لیے کچھ کرے۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم اپنے جیسا بھی کردار اللہ کے سامنے پیش ہو چکا، اللہ پاک اس کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمائے، لیکن ایک بات ہے کہ بڑا ذہین آدمی تھا، سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے فوراً سوچا کہ قادیانیوں کو ووٹ کے لیے تو میں نے استعمال کرنا تھا، وہ کر دیا، اب ان کی لڑائی میں اپنے گلے میں کیوں ڈالوں؟ طلباء کے ساتھ، طلباء نے ان کے ساتھ جو کیا ہے، میں طلباء کی مخالفت کر کے پورے ملک کو اپنے خلاف کیوں کروں؟ اس نے ان کے نمائندے کو کہہ دیا کہ یار تمہارے اندر ہمت نہیں ہے، طلباء تمہیں کچھ کہتے تم ان کو کچھ کہتے، گویا اپنے گلے سے لڑائی اتار کر ان کے گلے میں فٹ کر دی۔ 29 جون کو تقریباً ایک ہفتے کے بعد، 29 مئی، جون نہیں 29 مئی، ایک ہفتے کے بعد تقریباً یہ ٹرین واپس ملتان کی طرف روانہ ہو۔ طلباء نے ایک ہفتہ اپنی سیر و سیاحت کی اور اس کے بعد اسی ٹرین میں واپسی آ گئے۔ تو ان قادیانیوں نے پروگرام بنایا کہ جب یہ چناب نگر پہنچیں گے تو ان کے ساتھ ہم وہ کریں گے کہ ان کا حشر کر دیں گے۔ چنانچہ جو ٹرین آگے بڑھتی آئی، سرگودا سے نکلی اور وہاں سے پھر چناب نگر پہنچی۔ چناب نگر کا جو ٹرین کا وہ ہوتا ہے چلانے والا ماسٹر، وہ بھی قادیانی، اور اس کو جو ہے آگے بھیجنے والا، رپورٹ دینے والا، سب قادیانی۔ انہوں نے ٹرین کو وہیں روک لیا اور مرزائیوں نے طلباء کے ساتھ انتہائی گھنونا سلوک کیا، انتہائی، ان کو مارا پیٹا، کسی کے سر پھاڑ دیا، کسی کے بازو توڑ دیا، کسی کی ٹانگیں توڑ دی، زخمی کر دیا۔ اس وقت کی ہائی کورٹ کا جو کمیشن بنا تھا تحقیقات کرنے کا، اس کی رپورٹ میں آج بھی یہ بات درج ہے، جب ایک مسلمان نے زخموں سے چور ہو کر ان سے پانی کا مطالبہ کیا،
قادیانیوں نے کہا کہ بھئی اس کو پانی پلاؤ ورنہ یہ مر جائے گا اور قتل ہمارے گلے پڑ جائے گا، تو ایک قادیانی نے نعوذ باللہ پیشاب اس کے منہ میں کر دیا۔ یہ سلوک کیا ان مسلمان نوجوان طلباء کے ساتھ، ایسی کمینگی اور بے حیائی کی حرکت ہے۔ وہ جو 10-15 منٹ کا سٹاپ تھا وہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا۔ ادھر آگے گھنٹیاں کھڑک رہی ہیں کہ جناب ٹرین چل نہیں رہی، پہنچ نہیں رہی، اگلے اسٹیشن انتظار کر رہے، تو آگے لے تو لال سے کام لیا جا رہا ہے، جناب انجن خراب ہو گیا، فلاں مسئلہ ہو گیا، کوئی مسافر آپس میں لڑ پڑے ہیں، آ رہی ہے، یہاں تک کہ ٹرین وہاں سے 1 گھنٹے 1.5 کے بعد زخموں سے چور طلباء کو بغیر کسی دوائی، علاج، معالجے، کسی ٹریٹمنٹ کے ان کو وہاں سے روانہ کر دیا گیا۔ چک جھمرہ پہنچی، ہمارے فیصل آباد میں ریلوے کالونی کے اندر ایک مسجد ہے جس کے خطیب تھے حضرت مولانا تاج محمود صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اسٹیشن کا یہ ایک افسر گرمی کے دن میں بھاگا ان کے پاس آیا کہ حضرت ظلم ہو گیا، مجھے چک جھمرہ سے یہ اطلاع آئی ہے کہ اس میں جو مسلمان نوجوانان ختم نبوت کے شدائی سفر کر رہے تھے ان کے ساتھ بڑا ظلم و ستم ڈھایا گیا، تو لہذا اس سے پہلے کہ کوئی اور حادثہ پیش ہو آپ فوراً اسٹیشن پر کوئی انتظام کریں۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا تاج محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، جن کے پوتے صاحبزادہ مبشر محمود صاحب حفظہ اللہ ان کو استقامت اور صحت دے، 7 ستمبر کو جمعرات کے دن ظہر کے بعد اسی مسجد میں ختم نبوت کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں، سیمینار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً اسٹیشن پر تمام طبقات کو جمع کیا، ڈاکٹروں کی ٹیمیں، اسپتالوں سے علاج معالجہ، کھانے اور فروٹ اور ہر چیز، مسلمانوں میں اعلانات ہوئے، چھہری بازار کی مسجد میں اعلانات ہوئے۔ فیصل آباد وہ شہر ہے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جنہوں نے محافظین ختم نبوت کی مدد و نصرت کے لیے یوں کہہ لیں کہ اسٹیشن کو فوج در فوج بھر دیا، پورا اسٹیشن کھچا کھچ بھرا ہوا، زخمیوں سے چور۔ ٹرین جب وہاں پہنچی تو پورا اسٹیشن تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر کہہ دیں، تاجدار ختم نبوت، ایسے ہلکی آواز سے نہیں، ذرا زور سے، تاجدار ختم نبوت۔ ہم بھی انشاءاللہ جب تک ہماری رگوں کے اندر خون ہے انشاءاللہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی حرف آنے نہیں دے گے۔ اس کے لیے جان جاتی ہے چلی جائے، مال و متاع، مال و جان، آل اولاد، سب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد آگے کیا حالات ہوئے وہ میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ہر ختم نبوت کی تحریک میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 22 ستمبر کو بھی جمعرات کے دن ہمارے شہر میں ایک بڑی عظیم الشان کانفرنس الفتح گراؤنڈ سلیمی چوک میں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد 29 ستمبر کو دھوبی گھاٹ کے گراؤنڈ میں تحفظ ناموس رسالت کانفرنس ہو رہی ہے۔ 30 ستمبر کو جامعہ مدینۃ العلم میں محفل حسن قرات ہے، اور اکتوبر کے اندر انشاءاللہ چناب نگر میں بھی سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہوگی 26-27 اکتوبر کو غالباً۔ تو میں آپ سب عزم کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے محبوب کی ختم نبوت کے لیے ہم ان تمام پروگرامات کو کامیاب بنائیں گے۔ سب زور سے کہہ دیں انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے محبوب کی ختم نبوت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔